بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. یعنی اس بار بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. تو حضرت کے اس کال کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق یہ اللہ والے تھے، لیلۃ القدر پہچان لیتے تھے. تو 29th نائٹ بھی بڑی اس بار امپورٹنٹ ہے. اچھا، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی ایک کال ملتا ہے. بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی. جب شب قدر ہوگی نا، وہ رات بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر کلیئر ہوگا وہ آسمان. اچھا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی ماڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا. شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں. یہاں تو نہیں، شہر میں، گاؤں میں نظر آتے ہیں. لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے، اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا آخری عشرہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب ان 5 طاق راتوں کو مدنی چل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں. اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے پہلے تو کسی صورت، ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے، لیکن طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں، ورنہ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 طاق راتوں میں آپ پڑھ لیں. نمبر 4، آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں. مثال دے دیتا ہوں، 1200 بار درود پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں. ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں. پھر آگے چلے، آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں، آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں. والدین حیات ہیں
تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں. اگر حیات نہیں ہے، پاسبل ہے، تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں. سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں. اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جیسی آپ کی حیثیت، آپ 5 لفافے بنا لیں، 100 روپے کے بنا لیں، 500 روپے کے بنا لیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے 5000 10,000 25,000 کے جتنے بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں، اپنے ساتھ رکھے. ہر طاق رات کو کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں جس سے آپ کا اطمینان ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کر لی اور 5 طاق راتوں میں کی. ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی ہر عبادت ملٹی پلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. 84 سال کم و بیش بنتے ہیں ناظرین. اول تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم 84 سال جیئیں گے کہ نہیں. اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے، لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے. کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے، اگلا کہے گا 10 میں 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں، تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے، یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہونی. 5 طاق راتوں میں سے 1 رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں، 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں، جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں، 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دست بوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں، پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے،
بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا، بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا، وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امتیں ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں، یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے، دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں، ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔
تو یہ آپ व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में, 20 रकतें 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है, तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले, तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े, तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखें रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरा ईद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था। बकरा ईद में हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पे गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं, सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10 15 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने दो, हैं ये महीना में सजदे कर लूं, ये महीना में तिलावत कर लूं। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता। वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता, और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया। रमजान टूर्नामेंट मादअल्लाह आप जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलकर एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुनाओ आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। तो भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहां जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी। सोचिए रमजान क्या है। खुदा के वास्ते रोजाना सारी साल जो है ना, मैं और आप एक दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। हम करते हैं ना दुआ। आपको पता है हदीसों में ये मजमून मिलता है कि रमजान की रातों में आसमान से आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत का सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। उधर से ऑफर है और हम गफलत में ये रातें गुजार रहे हैं। थोड़े दिनों पहले सोच रहे थे चांद दिखेगा, रमजान आएगा, हम इबादत करेंगे, अभी तो सोच ही रहे हैं। प्लीज देखो पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो इस बार नहीं है। क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझना और इसको अल्लाह की याद में गुजारे। वो रिवायत याद रखिएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन फरमाई थी। जिब्रील अमीन ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो हलाको बर्बाद हो जाए। नबी पाक ने आमीन फरमाया था। दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार। आमीन कौन कह रहा है? नबियों का सरदार। फरमा रहे आमीन नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ तो मकबूल है ना। फिर हमें तो कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि या अल्लाह 15 दिन गुजर गए, ना तरावी ऐसी पढ़ सका, ना रोजे ऐसे रख सका, पता नहीं बख्शिश हुई कि नहीं। मौला करोड़ों बख्शे गए होंगे, उन बख्शे हुओं का वास्ता मुझे बख्श दे प्लीज। मेरे बच्चों, मेरे यंगस्टर बच्चे, रमजान इसलिए नहीं आया कि हम खेल कूद और खाने पीने और शॉपिंग में गुजार दें।
قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے، ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ، علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے، ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے، صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا، 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام، کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا۔ کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے، ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے، نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے، بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں۔ اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں، ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی۔ او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا؟ کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے، یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے۔ ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور اپنی زکوٰۃ پوری دیں۔ ایک بڑے دکھ والی بات ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی، یہ زکوٰۃ پوری نہیں دیتی ہے، کیلکولیشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں، بس اندازن نکال دیا، دے دیا بھائی، تھوڑے بہت دے دیے۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی، زکوٰۃ اسلام کے پلرز میں سے ہے، 5 پلر بچپن سے سن رہے ہیں نا، 5 ستون اسلام کے، ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بچپن سے سن رہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے اور وہ بھی پوری نہیں دینی ہے۔ اچھا وہ دینی ہے تو اس پر او ہو یار سال پورا ہو گیا اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کا بوجھ لے رہے ہو؟ ہیں اللہ 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 10 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بن رہی ہے، اور اللہ کے بندے جو 10 لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا، اس کا شکر ادا کر۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ دو نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہم بھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی کھانے کو نہیں ہے، خدا کے واسطے دے دو، میری ماں بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں، بہن کی شادی ہے جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو تصور میں لاؤ کہ اگر میں یا میرا بچہ یا میرے گھر والے کسی کے دروازے پر جاتے تو کیسا فیل ہوتا؟ یہ اللہ نے مہربانی نہیں کی کہ تمہیں دینے والا بنایا؟ ہم پہ کیا کمال ہے ایسا جو اس میں نہیں ہے؟ یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے۔
ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ نیک لوگ غریب ہیں، اور اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، جس کو بنایا ہے۔ کبھی اترانا نہیں، کبھی یہ مت سوچنا میں دے رہا ہوں، ارے میری اوقات کیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ رحمت فرمائی ہے، تو دینا بھی ہے، خوش بھی ہونا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے یہ اوقات بنا دی میری۔ اور یقین جانیں، یہ لکھ لیں، بزرگ بیٹھے پوچھ لیں ان سے، جس نے بھی پوری زکات دی ہے، حلال کما کر پوری زکات دی ہے، اگلے سال اللہ نے اس کی زکات اور بڑھا دی ہے۔ زکات بڑھ گئی تو مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا، جبھی تو زکات بڑھی نا۔ اچھا کیلکولیٹر پتہ کیا کہتا ہے کہ یار پیسے کم ہو گئے، 4 کروڑ تھے، 10 لاکھ دے دیے، 3 کروڑ 90 رہ گئے، 1 لاکھ تھے، 2,500 دے دیے، 97,500 رہ گئے۔ کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، مگر آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، اور ہمارا ایمان نبی پاک پر ہے، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیلکولیٹر نے جو کہنا کہتا رہے، تم خرچ کرو اللہ اور بڑھا دے گا، کدھر سے آئے گا تمہاری کیلکولیشن جواب دے جائے گی۔ اب اس کو لاجیکلی سمجھ لو کہ کوئی بندہ کھیت میں جائے 2 بوریاں بیج کی لے کر، سیڈز، اور وہ 2 بوریاں کھیت میں چھڑک کر آ جائے، کیلکولیٹر کیا بتائے گا؟ 2 بوریاں ختم ہیں۔ لوگ کہیں گے 2 بوریاں لے کر گیا، خالی کر کے کچھ بھی نہیں بچا، مگر عقل مند آدمی کہے گا کہ 2 بوریاں ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں 2 ٹرک بھر کے لائے گا، یہ بیج درخت بنیں گے، یہ بیج فصل بنے گی۔ تو زکوٰۃ دراصل یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیتے ہو اور اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے۔ تو زکوٰۃ خدا را پوری دیں، اور زکوٰۃ میں بوجھ فیل نہ کریں، یہ مال کا میل ہے، جس مال میں مل گیا اس مال کو برباد کر دے گا۔